وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے بدعت کے اوپر آج ہماری یہ دوسری نشست ہے، جس کے اندر ہم نے بدعت کا موضوع شروع کیا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں یہ بات ہو چکی کہ قرآن کریم میں اور احادیث مصطفیٰ میں لاتعداد الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ کلام کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہ یہاں پر معنی کا استعمال اچھا ہو رہا ہے یا برا۔ جس طرح قرآن کریم کی آیت تھی من عامل صالحا، جس نے اچھا عمل کیا تو اس کی جزا ہے، من عامل سیئاتا، جس نے برا عمل کیا ہے عمل لیکن اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہے قرآن پاک میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہے اور علم والوں کے، جن کے پاس علم ہو، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ مشرک جو کفار تھے، شیاطین تھے، وہ کافروں کو علم سکھاتے تھے جادو کا۔ اور فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادو کی مذمت آئی ہے اور جادوگر کو قتل کرنے کا حکم آیا ہے یہ بھی علم ہے، وہ بھی علم، آپ جو پڑھتے ہیں یہ بھی علم ہے دین کا، اور جادوگر جو سیکھتا ہے وہ بھی کیا ہے، علم ہے، یہ بھی علم ہے، وہ بھی، لیکن جو علم در مصطفیٰ سے ملے وہ اچھا ہوتا ہے، اور جو علم شیطان کی طرف سے آئے وہ علم برا ہوتا ہے، جو علم در مصطفیٰ سے توڑے وہ برا ہوتا ہے، جو در مصطفیٰ سے جوڑے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہیں یہ بھی علم وہ بھی علم، یہ اچھا ہے وہ برا ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں پیچھے گزر گئی۔ اور جہاں تک یہ بات تھی کہ خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ بدعت تو صرف ایک ہوتی ہے، بس ایک بدعت ہے، اور وہ آگے سے روایت پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ، اور وہ بڑی اس کے اوپر زور دے کے شاد کے اوپر بھی وہ اس کو تشدید سے آگے اگر کوئی لفظ ہوتا تو میں بولتا، وہ اس کو اشد تشدید کر دیتے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ دیکھیں نہیں، ہر بدعت، بس بدعت ایک ہی ہوتی ہے اور وہ گمراہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نظریے کا رد کیا کہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، بدعت صرف ایک ہے، نہیں۔ سورہ زاریات کی 49 آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز ڈبل پیدا کی ہے، ایک ہے اس کی ضد ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے، ایک ہی بدعت نہیں ہوتی، عمل جوڑا ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، علم جوڑا ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، اسی طرح بدعت بھی جوڑا ہے، اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی ایک کی، تو ایک اس کائنات میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ اکیلا ہے، بس اس کے علاوہ جو بات ہے وہ ساری چیزیں جتنی مخلوق کی آیتیں وہ جوڑا جوڑا، اس کے اوپر اور بھی قرآن کریم کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو صحیح معنوں میں آپ کو سمجھانے کی مجھے توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو اتنا آسان کر دے کہ وہ آپ کے دل میں بیٹھ جائیں۔ بات تھوڑی سی باریک ہوگی لیکن میں کوشش کروں گا اللہ کے فضل سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے دوست سے روایت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بس۔ تو دیکھیں میلاد منانا، فاتحہ خوانی کرنا، قبر پہ قرآن پڑھنا، درود شریف کی محفل کرنا، اللہ کے ذکر کی محفل، وہ ساری گردان گنا کے کہیں گے کل بدعت، یہ ساری گمراہی ہیں، یہ بس گمراہی ہو گئی۔ اچھا وہ اس چیز کو گمراہی قرار دے دیتے ہیں۔
اس کے اوپر دو باتیں ہیں. ایک پہلے میرا سوال ہے جو ہم نے پیچھے بھی کہا تھا، سب سے پہلے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ ایک طرف کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلاد نہیں ہوتا تھا، فاتحہ خوانی نہیں ہوتی تھی، قبروں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، ذکر کی محفلیں نہیں ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، اس وقت کون سی بدعت ہو رہی تھی جس کا رد مصطفیٰ نے فرمایا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے. یہ چیزیں اگر تو اس وقت تھی نہیں تو سوال ہے اس وقت کیا تھا جس کا رد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب آ جائیں، یہ ایک سوال میں ابھی چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، اس کا جواب میں آخر میں دوں گا. اس کو تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے کہ اس وقت آخر کوئی نہ کوئی بدعت تو ہوگی جس کا رد حضور کر رہے تھے. اب آ جائیں لفظ کلو. کلو کو تھوڑا سا دیکھ لیں. آج لفظ کلو کو قرآن کریم کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں گے. کلو بدعت دلالہ، جی ہر بدعت گمراہی ہے. اس سے مراد دنیا کائنات کی ہر ایجاد ہے، دنیا و ما فیہا کی ہر شے جو نئی ایجاد ہو جائے وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے؟ نہیں. جب لفظ کلو بولا جاتا ہے نا، کیا میں کہہ رہا ہوں، جب لفظ اس سے دنیا کائنات کی ہر ایک چیز مراد نہیں ہوتی. اس سے دنیا کی ہر ایک شے مراد، دیکھیں ہر نئی چیز گمراہی ہے. بدعت کا معنی ایجاد ہے، ہر نئی ایجاد گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور کے زمانہ مبارکہ کے بعد بجلی ایجاد ہوئی کہ نہیں؟ موٹر سائیکل، گاڑیاں، یہ سارا کچھ ایجاد ہوا، دنیا گلوبل ولیج بن گئی. کیا یہ گمراہی ہے؟ اس کو کوئی گمراہی نہیں مانتا. پھر ہمارے خارجی دوست کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی، دین سمجھ کے نیا کام نئی ایجاد کرنا گمراہی ہے. اس کا بڑا محبت بھرا جواب ہم یہ دیتے ہیں تمام خوارج کے دوستوں کے مدارس میں جو طلباء درس نظامی کا کورس پڑھتے ہیں، دین سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ بے دینی سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ دین سمجھ کے. آپ پڑھنے آئے ہیں اگر یہاں پر دین سمجھ کے آئے کہ بے دینی؟ اسی طرح دنیا کائنات کے جتنے لوگ درس نظامی کا کورس کرتے ہیں ان کا تعلق جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، وہ جب مدارس میں جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کورس جوائن کرتے ہیں، تو کورس کس لیے جوائن کرتے؟ دین سمجھ کر. درس نظامی قرآن میں تو کہیں بھی نہیں آئی. رسول اللہ کے دور میں صحابہ بھی نہیں کرتے تھے، حضور نے حکم بھی نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کی، صحابہ کرام نے بھی کرایا نہیں، خود بھی کیا نہیں. تو ایک نیا کورس آپ نے دین سمجھ کے ایجاد کر دیا، گمراہی نہیں ہو گئی؟ یہ گمراہی نہیں ہو گئی؟ تو کیا درس نظامی کا کورس آپ کو جہنم میں لے جائے گا؟ پھر ہمارے دوست کہیں گے نہیں، دیکھیں یہ جو ہم درس نظامی کا کورس کرتے ہیں اس کی اصل، اس کی جان حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیثیں پڑھے وہ فضیلت میں سنائیں گے، روایتیں پڑھے وہ اللہ اس کو شان دے گا. تو یہ کورس تو حالات کے مطابق ہم نے ایک ڈیزائن کیا ہے، اصل تو اس کے اندر مقصد دین سیکھنا ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ میلاد کے اندر اصل مقصد تو مصطفیٰ کی شان بیان کرنا ہوتا ہے. آگے پھر اس کے اندر ہم نے جدید حالات کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا، لائٹیں لگا لی، کھانا پکا لیا. اصل تو ذکر مصطفیٰ ہوا اور اس کا قرآن حکم دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ذکر دیتی. تو اب کل بدعت دلالہ، ہر بدعت درس نظامی اس میں شامل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تقریب بخاری ہمارے دوست کرتے ہیں یا اپنا یا اللہ مدد کانفرنس، اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس. تو ان کانفرنسز میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ثواب سمجھ کے آتے ہیں کہ گناہ سمجھ کے؟ تو ثواب سمجھ کے وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا. تو آنے والے گمراہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پھر ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق، ہم تو یہ بات نہیں کہتے، یہ الزامی بات ہے، ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ بھی گمراہ اور جہنم میں چلے گئے. کلو بدعت تو کہتے نہیں، وہ شامل نہیں، یعنی اس حدیث میں تخصیص وہ بھی کرتے ہیں. اچھا جی، اب لفظ کلو کا میں نے آپ کو قاعدہ بتایا. کلو جب بولا جاتا ہے کائنات کی ہر شے مراد، اس کی مثال سنیے قرآن پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20. اللہ فرماتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ، ہمارے اہل سنت کے علماء جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اپنی شایان شان ہر شے پر قادر ہے.
اللہ اپنی شان کے مطابق ہر کام پر قادر ہے۔ اب کوئی احمق بندہ، بیوقوف بندہ لفظ کلو ان اللہ علی کل شیء، وہ کل کے لفظ سے یہ نکال کر نتیجہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چوری کرنے پر قادر ہے، تو کیا یہ اس کی بات ٹھیک ہوگی؟ یہ تو واضح بے ادبی ہوگی۔ کیوں؟ چوری غیر کی ملک سے کی جاتی ہے، ساری کائنات تو اللہ کی ملکیت میں ہے، ساری کائنات تو رب کی۔ تو اب دیکھیں لفظ کل آیا، ان اللہ علی کل شیء کا، ہر شے پر، اس میں چوری داخل ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں آج سے کچھ سال پہلے یہ بحث چلی تھی، ایک خوارج کے علماء میں سے دیوبندی عالم نے یہ مسئلہ نکالا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا تو نہیں ہے پر بول سکتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس وقت کہا قرآن آدھا تم نے پڑھا، پورا نہیں پڑھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے سچی بات کسی کی ہوتی نہیں ہے، اور وہ تو سچی باتیں فرمانے والا ہے، جھوٹ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے، شان کے لائق نہیں ہے۔ لفظ کل آیا ہے پر اس میں چوری داخل، جھوٹ داخل، بدکاری داخل، کوئی کبھی عمل داخل ہے، حالانکہ لفظ کل آیا ہے۔ تو پتہ چلا لفظ کل جب بولا جاتا ہے اس سے کائنات کی ہر شے مراد نہیں ہوتی، لفظ کل ہے پر اللہ تعالیٰ کے لیے برے معاملات اس کے اندر داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح کل بدعت سے مراد ہر بدعت، گمراہی والی بری بدعت مراد ہے، یہاں اچھی بدعت کی تخصیص ہو جائے گی، اچھی بدعت اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، تراویح صحابہ علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ان کو کہا بھئی ایک بندہ جماعت کرائے اور قرآن پڑھائے، سارے پیچھے اکٹھے ہو جائیں۔ اگلے دن جب آپ آئے تو مسجد بھری ہوئی، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، سبحان اللہ۔ اب وہاں پہ اگر کوئی خارجی ہوتا تو وہ روایت پڑھتا کل بدعۃ ضلالہ، اے عمر ابن خطاب پیارے، حضور تو فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہ، اور آپ کہہ رہے ہیں اچھی بدعت، یہ اچھی بدعت بھی کو ہوتی ہے؟ ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جانتے تھے، کل بدعت کو پہچانتے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، اس حدیث کو مانتے تھے، پر وہ یہ بھی جانتے تھے ہر بدعت گمراہی وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول کی ناراضگی کے لیے کی جائے، اور جو اللہ رسول کی رضا کے لیے کی جائے وہ بدعت اچھی ہوتی ہے۔ جس طرح نعمت البدع آپ نے فرمایا یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اچھا، اسی طرح تو پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بدعت کو جاننے کے باوجود کہہ رہے ہیں اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا اہل سنت کا فہم وہ ہے جو صحابیوں والا ہے۔ بس اگلی بات میں نے نہیں کرنی، وہ آپ سمجھ جائیں ہمارا فہم صحابیوں والا ہے، صحابیوں والا، کن والا نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31، آپ کسی خارجی عالم سے پوچھیں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا نام سکھا دیا۔ اس شے میں آپ اور میں ہیں کہ نہیں؟ یہ ٹیبل ہے کہ نہیں؟ یہ پیپر ہے کہ نہیں؟ یہ مائک اور یہ ڈائس اور یہ ٹشو، کائنات کی ہر ایک شے، وہ شے ہے، ذرہ ذرہ شے ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ اللہ فرماتے میں نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ کہ آپ کسی خارجی سے پوچھیں اگر کہ جناب اس کا مطلب آدم علیہ السلام دنیا کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے تھے، ان کے ناموں کو جانتے تھے، تو کہے گا یہ تو پکا شرک ہے، یہ تو شرک ہے، ساری شام کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو آدم الاسماء کلھا، آپ پوچھیں ان سے لفظ تو کلھا آیا ہے، لفظ تو کلھا آیا ہے، کل بدعت، پھر ہم روایت پر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، تو کلھا سارے نام، ان ناموں میں ہمارے اور آپ کے نام بھی تھے، حالانکہ کوئی خارجی یہ نہیں مانتا کہ آدم علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے کے ناموں کا علم دے دیا گیا، وہ یہ نہیں مانتے، وہ اس کی تخصیص کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے وہ جو شیں، جو چیزیں، اشیاء ان کی زندگی میں بننی تھیں یا ہونی تھیں اللہ نے، اور جو تھی موجود اللہ نے بس اس کے نام سکھائے۔ لفظ کلّا ہے پر کائنات کی ہر ایک شے مراد وہ بھی لیتے، اسی طرح کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز مراد وہ نئی چیز جو اللہ رسول کی ناراضگی کے لیے ہو، یہ نہیں دنیا کائنات کی ہر جو نئی چیز ہے وہ گمراہی نہیں۔ لفظ کلّا ہے پر اس کے اندر تخصیص ہے، خاص ہے، عام معنی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال قرآن پاک میں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑا کل نفس، لفظ کیا آیا؟ کلو، ہر ایک، آگے لفظ آیا نفس۔ نفس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، نفس کا معنی ذات بھی ہوتا ہے، نفس کا معنی جس طرح ہم بولتے ہیں جانی زید النفس ہو، زید آیا میرے پاس بذات خود، تو نفس کا معنی ذات ہوتا ہے۔ اچھا، اب نفس کا اطلاق جس جس چیز پر ہوگا اس چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے ہیں، لمبی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے عیسیٰ بتا، کیا لوگوں نے اپنا تجھے اور تیری والدہ کو، کیا تم نے اور تمہاری والدہ نے اللہ نے کا کو دعویٰ کیا؟ قال سبحانک، یا اللہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں کوئی بات کروں تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، ذرا جملہ غور کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ واقعہ لمبا ہے، اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میری ذات میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیری ذات میں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ولا اعلم ما فی نفسک، نفس کا اطلاق اللہ رب العالمین پر ہو رہا ہے، تو کیا یہاں پر آپ کہیں کہ کل نفس ذائقہ، تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا رب العالمین کے اوپر بھی یہ ذائقہ آئے گا اور اللہ کے لیے بھی مانا ہوگا؟ پتہ چلا جہاں لفظ کلو بولا جائے کائنات کی ہر شے مراد ہے، خاص معنی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ مراد نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 بتاتی ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ ایسا زندہ ہے اس کو کبھی موت آ ہی نہیں سکتی۔ اب ہر جان جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ معبود برحق کے علاوہ، اللہ کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے حکم ہے، رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو کلو بولا جائے ہر شے مراد نہیں ہوتی، اسی طرح کلو بدعت دلالہ، ہر نیا کام گمراہی نہیں ہوتا، جو کام اللہ رسول کی رضا کے مطابق کیا جائے وہ باعث ثواب ہوتا ہے، اللہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے، رسول اللہ بھی اس پر راضی ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر آیت مبارکہ کے اندر تخصیص ہو گئی، یہاں مراد اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک باریک سا اشارہ حدیث پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ کر دوں، یہاں سے ایک قاعدہ پتہ چلتا ہے، بعض اوقات متکلم اپنے کلام میں خود شامل نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف حدیث کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی باریک بات ہے، یہ کل نفس ذائقۃ الموت کو یاد رکھ لیں، یہ قرآن سے قاعدہ نکل آیا کہ متکلم بعض اوقات اپنے کلام میں خود داخل نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر وہ جتنی حدیث طیبات نفع و نقصان والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ ساری اس کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ چوتھا مقام قرآن کریم کا، توجہ ہے نا؟ اب بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن کوشش کروں گا میں اس کو مزید آسان کر دوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تماما الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اس میں ہر شے کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، یقین اور رب العالمین سے ملاقات کرنے کے اوپر ایمان لانے والی قوم کے لیے، جو اللہ سے ملنے کا ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر ہدایت اور رحمت، ہر شے کی تفصیل ہے۔ آپ بائبل یہاں پڑھیے، بائبل اٹھا لیں، اب کل شیء ہر شے کی تفصیل ہے۔ بائبل کے اندر موبائل کا ذکر ہے، بجلی کا، موٹر کا، گاڑی کا، سافٹ ویئر کا، ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل شیء، ہر شے کا ذکر، ہر شے کی تفصیل ہے، ان کی تفصیل تو نہیں ہے۔ لفظ آیا کل بدعت دلالہ، تفصیل کل شیء، ہر شے، تو کیا اس میں کائنات کی ہر شے مراد ہے؟ نہیں۔ آیت آگے بتاتی ہے، آیت کے اگلے الفاظ بتاتے ہیں ہدی و رحمۃ لقوم لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، جو رب سے ملاقات کرنے پر ایمان رکھتے ہیں ان مومنین کے لیے ہر شے کی تفصیل ہے۔ کس کی؟ ایمان کی، اخلاقیات کی، عبادات کی، جو ان کے معاملات ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اس کی تفصیل ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں دنیا کائنات کی ہر شے کی تفصیل ہے، لفظ کلو آیا ہے پر کائنات کی ہر شے مراد نہیں۔
4 آیات بینات ہو گئیں۔ 5ویں آیہ مبارکہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے اندر، اس کا ایک خاص مقام صرف میں اس کا مفہوم بیان کروں گا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فافتقناهما وجعل، آگے یہ جو محل استشہاد ہے، اللہ فرماتے ہیں وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا، ہم نے ہر چیز کو، تھوڑا سا اونچی، پانی سے پیدا فرمایا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان کس سے بنا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب شیطان کو کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال انا خیر من، کہنا میں بہتر ہوں، کیوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جنات کس سے بنے ہیں؟ انسان کس سے بنے ہیں؟ ملائکہ کس سے بنے ہیں؟ اللہ فرماتا ہم نے کل شیء، ہر شے پانی سے پیدا کی۔ لفظ کلہ ہے، ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کی ہے، لفظ کلہ آیا، لیکن اس میں انسان داخل نہیں، جن داخل نہیں، ملائکہ داخل نہیں، کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، پر ملاد داخل نہیں ہے، قرآن خوانی داخل ہے، صالحین کے پاس جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، اکتساب فیض، یہ چیزیں ان میں داخل ہے، ذکر کی محفل داخل ہے، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ لہذا جس طرح ان قرآن کی آیتوں میں لفظ ہر جگہ کلہ 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 آ رہا ہے پر کائنات کی ہر شے مراد نہیں ہے، اسی طرح کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کون سی بدعت؟ بری بدعت، لوگوں میں برائی پیدا کرنے والی بدعت، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے، اصل قرآن و سنت میں ہو، طریقہ نیا ہو جائے، نیا ایجاد ہو جائے، وہ بدعت نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی 5 آیتوں سے آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا، جہاں لفظ کل آئے کائنات کی ہر ایک شے مراد ہوتی نہیں، یہ واضح ہو گیا جی۔ اب آ جائیں اس حدیث پاک کے مفہوم کی طرف۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس حدیث پاک کا مفہوم محدثین نے کیا بیان کیا، یعنی محدثین کرام نے اس حدیث کو کس طرح سمجھا؟ ایک تو ہے خوارج نے سمجھا ہے، ایک ہے محدثین نے کس طرح سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری، حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر اور باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر امام شافعی کا قول لکھتے ہیں کل بدعت ضلالہ۔ امام شافعی سے جناب اس کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی فرمانے لگے البدعۃ بدعتان، بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، محمودۃ، ایک ہوتی ہے اچھی، ومذمومۃ، ایک ہوتی ہے بری۔ اب وہاں پہ کوئی خارجی ہوتا نا تو وہ امام شافعی کو بھی حدیث سناتا کل بدعت، جناب ہر بدعت، آپ کو کلو کا معنی ہی نہیں پتا، امام شافعی کو کلو کا معنی ہم سے کم از کم زیادہ ہی پتا تھا، کیا خیال ہے؟ اب امام شافعی اس حدیث کا کیا معنی بیان کر رہے ہیں؟ کہتے بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہے، اچھی اور بری۔ فما وافق السنہ فہو محمود، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو وہ اچھی ہوتی ہے، جس کی اصل سنت میں مل جائے وہ اچھی ہے، اور جو مخالف ہو وہ مذموم ہوتی ہے۔ اور امام شافعی سے امام بیہقی نے بھی اس کو لکھا ہے اور اس کی سند بھی انہوں نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جس کی اصل موجود ہو وہ اچھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح مسلم کی چیپٹرائزیشن فرمانے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ ھذا عام مخصوص، کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے حدیث کا حکم عام ہے لیکن مخصوص ہے، اس میں سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ کس طرح؟ اور آگے وہ فرماتے ہیں بدعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ بدعت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی بدعت ہے جو کرنا واجب ہے، دوسری بدعت مستحب ہے، تیسری ہے حرام ہے، چوتھی ہے مکروہ ہے، 5ویں ہے جو مباح ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک۔ واجب بدعت کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بدعت کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے مطابق نئے حالات کے اندر چیزیں پیدا کرنا یہ لازم ہے۔ جس طرح علم الکلام
علم الکلام وہ جب خوارج وغیرہ آئے تو ان کے مقابلے میں علم کلام پیدا کیا گیا، علم مناظرہ بنایا گیا، طریقہ کار، حالانکہ قرآن میں حدیث میں بھی صحابہ نے کیا، لیکن نیا علم گھڑ کے اس کو پڑھا گیا، اس کے امپلیمنٹیشن کیا گیا، یہ واجب لازم ہے، جس طرح مدارس بنانا اور یہ کورس ڈیولپ کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور مستحب کیا ہے؟ کتابیں لکھنا، مدارس کی تعمیر کرنا، اس کے علاوہ نیک کام کرنا۔ اور مباح ہے کہ نئے نئے کھانے کھانا، پیزا اس ٹائم مستحب نہ کہو، پیزا یعنی اس دور میں، یا یہ نئے جو کھانے ہیں، یہ چرگے ہو گئے، یہ سجیاں ہو گئی، تب نہیں تھی، تو یہ کھانا مباح ہے، حالانکہ ہے یہ بھی بدعت، نیا کام ہے۔ اچھا ایک بندہ اس نیت سے کھانا کھائے، اللہ میں یہ کھانا کھانے لگا ہوں، اس کے ساتھ تو میرے جسم کو طاقت بخش تاکہ میرا جسم تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے عبادت کر سکے، میرا جسم رزق حلال کما سکے، میرا جسم، میرا وجود دنیا پہ دیگر تیری مخلوق کے کام آ سکے۔ جو اس نیت سے کھانا کھاتا ہے اللہ اس کو کھانا کھانے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا اس نیت سے اگر وہ سجی کھا رہا ہے، اب سجی آپ کو خارجی اٹھ کے کہے میرے بھائی یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ صحابہ نے نہیں کھائی، آپ ثواب کی سمجھ سے کہ یہ کھا رہے ہیں لہذا بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں، تو امام نووی کہتے ہیں انہوں لمحہ پا لینا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ یہ بدعت کی قسم مباح ہے، کھانا ہو، کھانے بہت سارے پہلے زمانے میں نہیں تھے، اب آ گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رزق حلال کما کے اس کو کھاتا ہے، کھانا نیا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حرام اور مکروہ بدعتیں تو ظاہر ہیں، ہر برا کام جو عوام میں برائی کا باعث بن جائے وہ واضح، وہ جائز نہیں۔ المنہاج شرح صحیح مسلم بن حجاج میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی یہ تقسیم کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو یہی بیان فرمایا، کل بدعت دلالہ سے مراد ما لم یوافق کتابا و سنہ، جو رسول اللہ کی سنت کے یا قرآن کے مطابق نہ ہو وہ بدعت بری ہوتی ہے، اور اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں۔ آگے انہوں نے حدیثوں سے اس کو واضح کیا، یہ جب حدیثوں کا موضوع آئے گا وہاں ہم بیان کریں گے۔ تفسیر قرطبی کے اندر سورہ بقرہ کے اگر میں 117 کی تفسیر میں، اور علامہ مناوی فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ کا معنی ای علی خلاف شرع، جو شریعت کے خلاف نیا کام ہو وہ برا ہے۔ ملا علی قاری بھی یہاں پہ کچھ فرماتے ہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ عام مخصوص ہے، یہ حکم مخصوص ہے، اس سے بعض چیزیں نکال لی گئیں۔ اور بدعت کی پھر آگے وہ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام کا انہوں نے حوالہ دیا، بدعت واجب ہوتی ہے، جس طرح علم نحو پڑھنا واجب ہے، ہدایت النحو، قافیہ، شرح ملا جامی، یہ ساری چیزیں یہ علم نحو میں آتی، کیوں؟ یہ پڑھیں گے تو قرآن و سنت کی سمجھ آئے گی، اور اسی طرح اصول فقہ پڑھنا، جرح و تعدیل کا کلام کرنا، اور یہ ساری انہوں نے تقسیم فرمائی ہے۔ ملا علی قاری بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو خوارج نے سمجھا ہے، اور علامہ زرقانی نے بھی اپنا موطا امام مالک کی شرح زرقانی میں یہی معنی بیان کیا کہ اس سے مراد ہر بدعت نہیں ہوتی۔ اور آخری والا 8واں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی جامع ترمذی کی شرح ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ والمراد بالبدعۃ ما احدث مما لا اصل له فی الشریعہ، کل بدعت ضلالہ کا معنی ہر بدعت گمراہی ہے، اس کا مطلب ہے ہر وہ نیا کام جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو، جس کی اصل قرآن و سنت میں دلیل نہ ہو وہ گمراہی ہے اور وہ برا ہے، اور وہ گمراہی میں لے جائے گا اور وہ جہنم میں لے جائے گا۔ اچھا اب قرآن کریم کی 5 آیات بینات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں لفظ کلو آئے وہاں کائنات کی عرشہ مراد۔ اس کے بعد محدثین کرام، 7 محدثین کرام سے میں نے آپ کو بتایا کل بدعت ضلالہ کا کیا مطلب ہے، واضح ہو گیا۔ اب وہ پہلے جو ہم نے سوال ایک چھوڑا تھا اس کا جواب لے لیں، اور یہ بڑا قابل غور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جس وقت یہ بات فرمائی جا رہی تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، اس وقت کون سی گمراہی ہو رہی تھی؟ کون سی اس وقت بد عقیدگی اور اس وقت کون سا نیا کام ہو رہا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گمراہی؟ یہ سوال شروع میں ہم نے کیا، توجہ ہے، اس کا جواب لے لیں۔ مدینہ طیبہ کا علاقہ تھا،
منافقین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور جناب عزت معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، حضور کی باتیں سنتے، واپس چلے جاتے، جا کے اپنی پلاننگ شروع کر دیتے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانا کیسے ہے، ختم کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، سورہ منافقون کی 8ویں آیت میں، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، وہ کہنے لگے اگر جب ہم جائیں گے واپس مدینے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، ہم عزت والے ان رسواؤں کو، کمزوروں کو نکال دیں گے۔ وہ صحابہ کرام کو کمزور سمجھتے تھے اور رسوا کہتے تھے، برا سمجھتے تھے، حالانکہ اوپر سے کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھے بیٹھے ہیں اور دین متین کی بنیاد رکھ کے حضور اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور منافق یہ عقیدہ بنا کے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ مٹا دیں گے دین، نبی کو نکال دیں گے، صحابہ کو نکال دیں گے، دین ختم کر دیں گے۔ اور بنو کو جو جب انہوں نے مساک مدینہ توڑا، چکی پھینکنے لگے، اس کی مثال سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ اب آپ اپنے سامنے یہ پورا سینیریو رکھ لیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کا دین آ گیا، دین سچا ہے، تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، میں رب کا سچا نبی ہوں، میرے غلام ہیں، ہم ایک پرامن اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، جو اب یہ گھر میں بیٹھ کے سوچتا ہے نا ہم گرا دیں گے، سلطنت مٹا دیں گے، یہ جو نئی نئی باتیں سوچتے ہیں یہ گمراہ ہیں، اور یہ گمراہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ بھی سدا رہے گا، رب کا دین بھی سدا زندہ رہے گا۔ اب آپ اس سینیریو میں اس حدیث کو لیں، کل بدعت ضلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی بدعقیدگی کا رد فرما رہے تھے کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ برا تھا، اور وہ برا عقیدہ ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب اسی سینیریو کے اندر آپ ان تمام احادیث کو دیکھ لیں جو بدعتیوں کے خلاف آئی ہیں۔ من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اور جس نے بدعتی کی مدد کی، اس نے اسلام کو گرانے پر مدد کی۔ میرے حضور چوکنا کر رہے ہیں میرے صحابہ، ان سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا، ان کے پلاننگ میں شامل نہ ہونا، ان کے عزائم اور ارادے پورے نہ ہونے دینا۔ جس نے ان کی مدد کی گویا کہ اس نے دین گرا دیا۔ کون سا دین جو رسول اللہ قائم فرما کے بیٹھے تھے؟ اب دیکھیں، جس بدعت کا رد زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا تھا وہ تو اعتقادی بدعت تھی، عقیدے کی بدعت تھی، وہ برے عقیدے کو بدعت کہا جا رہا تھا۔ اور ہمارے بندوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو بدعقیدگی کے بارے میں تھی وہ انہوں نے لگا دی رسول اللہ کے ذکر پر، حضور کے میلاد پر اور دیگر تمام مسلمانوں کے افعال کے اوپر لگا کے ان کو جہنمی ثابت کر دیا۔ اور آخر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی قابل غور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاکم والبدع، بدعتوں سے بچ کے رہو۔ قیل وما البدع یا ابا عبداللہ، پوچھا گیا اے پیارے ابو عبداللہ یہ بدعتیں ہیں کیا؟ قال اہل البدع الذین یتکلمون فی اسماء اللہ وصفاتہ وکلامہ ولا یسکتون عما سکت عنہ الصحابہ والتابعون۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے، رب کا بھی ایک جسم ہے، اللہ کا بھی ایک چہرہ ہمارے جیسا۔ وہ جو مجسمیہ اور قدریہ اور معتزلہ، یہ جتنے بد عقیدہ لوگ تھے جو اللہ کی اسماء و صفات میں کلام کرتے تھے، برا عقیدہ رکھتے تھے، امام مالک فرماتے یہ بدعتی ہیں۔ اب وہاں پہ امام مالک نے، اب دیکھیں امام مالک جس بدعت کا رد فرما رہے ہیں وہ عقیدے کی بدعت ہے، اور خارجی جس بدعت کا رد کر رہے ہیں وہ مسلمان جمع ہو کے قرآن پڑھ لیا کہتے یہ بدعت ہو گئی۔ اب امام مالک نے کون سی بدعت کا رد کیا اور خوارج کس بدعت کا رد کر رہے ہیں؟ امام مالک نے اسی بدعت کا رد کیا جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مفہوم میں وہ بدعت کی روایت نکلی تھی۔ اب ان تمام ساری گفتگو سے یہ بات خلاصتاً واضح ہو گئی کہ جس بدعت کا رد کل بدعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقیدے کی بدعت تھی، عمل کی بدعت نہیں تھی۔ اور کل بدعت ضلالہ میں برے عمل بھی شامل ہیں پر اچھے عمل اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چل گیا یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ یہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں تھا، یہ بدعت ہے۔ جو یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو کام نہیں آئیں گے، کوئی شفاعت نہیں کریں گے، یہ برا عقیدہ بدعت ہے، عمل بدعت نہیں ہوتا۔
عمل جو بدعت ہو تو وہ عمل برا ہونے کے اعتبار سے بدعت ہوتا ہے، اچھا ہو تو جائز ہے، جیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت کا رد کیا وہ کون سی بدعت تھی؟ عقیدے کی بدعت تھی، عمل کی بدعت نہیں تھی۔ لہٰذا عمل کی بدعت وہ بری ہوگی جو عمل کے اعتبار سے کام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنی بات ہوئی وہ تھوڑی سی مشکل تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق بخشے۔